وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق اللہ العظیم۔ آسان انداز میں تلاوت کلام مجید فرما رہے تھے۔ دعا ہے اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ کے اندر کہ حق تعالی ان کے عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ مزید تلاوت کلام مجید کے لیے میں دعوت دیتا ہوں جناب قاری محمد الطاف حسین چشتی صاحب کو تشریف لائیں اور تلاوت کلام مجید سنائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، والتين والزيتون، وطور سينين، والبلد الأمين،
والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان لقد خلقنا الإنسان لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين نعت رسول مقبول کے لیے تشریف لاتے ہیں صاحبزادہ محمد قیس چشتی صاحب. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ لا الہ الا اللہ نعت رسول مقبول کے لیے تشریف لاتے ہیں جناب مبشر رضا قادری چشتی صاحب. رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. نیک اچھے ہیں کہ اعمال ہیں ان کے اچھے
अच्छे, हम बदों के लिए काफ़ी है भरोसा तेरा। और एक में क्या मेरे इस्यां की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफ़ी है इशारा तेरा। बावाज़ बुलंद सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। वस्फ़ रुख़ उनका किया करते हैं, वस्फ़ रुख़ उनका किया करते हैं, शरह व शम्सो दोहा करते हैं, व शरह व शम्सो दोहा करते हैं, उनकी हम मद हो सना करते हैं, उनकी हम मद हो सना करते हैं, जिनको महमूद कहा करते हैं, जिनको महमूद कहा करते हैं। माह शक गश्ता की सूरत देखो, माह शक गश्ता की सूरत देखो, कांप कर महर की रजअत देखो, कांप कर महर की रजअत देखो, मुस्तफ़ा प्यारे की कुदरत देखो, मुस्तफ़ा प्यारे की कुदरत देखो, कैसे एजाज़ हुआ करते हैं, कैसे एजाज़ हुआ करते हैं, उनकी हम मद हो सना करते हैं, जिनको महमूद कहा करते हैं। और तू है खुर्शीद रिसालत प्यारे, तू है खुर्शीद रिसालत प्यारे, छुप गए तेरी ज़िया में तारे, छुप गए तेरी ज़िया में तारे, अंबिया और सब महपारे तुझसे ही नूर लिया करते हैं, आका तुझसे ही नूर लिया करते हैं। और हाँ यही करती है चिड़िया फरियाद, यहीं से चाहती है हर नींदाद, और इसी दर पर शुतराने नाशाद गिलाए जो आना करते हैं, गिलाए जो आना कर
کرتے ہیں. ہرن نے اونٹ نے چڑیوں نے کی یہی فریاد کہ ان کے غم کا مداوا حضور جانتے ہیں. ہاں یہی کرتی ہے چڑیاں فریاد, یہی سے چاہتی ہیں ہرنی داد. اور اسی در پر شترانے ناشاد گیلائے جو عالم کرتے ہیں. اپنے دل کا ہے انہی سے آرام, اپنے دل کا ہے انہی سے آرام. سونپے ہیں اپنے انہی کو سب کام. لو لگی ہے کہ اب اس در کے غلام چارائے درد رضا کرتے ہیں. چارائے درد رضا کرتے ہیں. وصف روح ان کا کیا کرتے ہیں. شرح و شمس و دوحا کرتے ہیں. ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں جن کو محمود کہا کرتے ہیں. خوبصورت نعت شریف پیش فرما رہے تھے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک بارگاہ کے اندر. تلاوت شریف بھی ہو گئی, نعت بھی ہو گئی. اب آتے ہیں علماء کرام کی گفتگو کی طرف. تو سب سے پہلے اظہار خیال کے لیے تشریف لاتے ہیں حضرت علامہ مولانا فیض الحق چشتی صاحب. نعرہ تکبیر. علماء کرام کی محفل ہے, سب مجھ سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں. بار بار کہنا نہ پڑے, اپنے موجود ہونے کا ثبوت دیتے رہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب المشرقین ورب المغربین فبأی آلاء ربکما تکذبان. محترم اساتذہ کرام اور عزیز ساتھیوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم اس بابرکت دورے کے اختتامی دن جمع ہوئے ہیں جہاں ہم نے علم حیات, علم ہندسہ اور علم حساب جیسے علوم کو سمجھنے اور ان کی گہرائی میں جاننے کی کوشش کی. یہ علوم محض علم کے زمرے میں نہیں آتے بلکہ ہمارے دین, ہمارے روزمرہ زندگی اور ہمارے تمدن میں بھی گہری جڑیں رکھتے ہیں. علم حیات کی اہمیت کیا ہے؟ یہ وہ علم ہے جس کے ذریعے ہم افلاک, سیارے, ستاروں اور کائنات کی وسعتوں کو سمجھ سکتے ہیں. اس علم کی مدد سے اوقات صلات کا تعین ہوتا ہے, چاند کی رویت کی پہچان ہوتی ہے اور قبلہ کی سمت معلوم کی جاتی ہے. قرآن مجید میں بھی
اس علم کی جانب بارہا توجہ دلائی گئی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا، قسم ہے ستارے کی جب وہ ڈوبتا ہے۔ مسلم اہل علم جیسے ابن شاطر، البیرونی اور نصیر الدین طوسی نے اس علم میں بے شمار خدمات انجام دی اور ایسے نظریات پیش کیے جس سے بعد کے زمانے میں ترقی کی راہیں کھلی۔ اور علم ہندسہ کی اہمیت کیا ہے؟ یہ وہ علم ہے جو شکلوں، زاویوں اور پیمائشوں سے بحث کرتا ہے۔ قرآن کریم میں بھی پیمائش اور میزان کی پابندی کا حکم دیا گیا۔ فرمایا وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، یعنی اور آسمان کو بلند کیا اور میزان قائم کی۔ اس علم کی مدد سے مساجد، محراب، مینار اور عمارتوں کی تعمیر میں حسن اور ترتیب پیدا کرتا ہے۔ مسلم مفکر اقلیدس، ابن حیثم اور ثابت بن قرہ نے اس علم میں گراں قدر اضافہ کیے۔ اور علم حساب کی اہمیت کیا ہے؟ یہ علم شمار، گنتی، جمع، تفریق اور دیگر حسابی اصولوں پر مبنی ہے۔ دین اسلام میں بھی حساب کی بڑی اہمیت ہے، جیسے زکوٰۃ، وراثت کے احکام حساب کے اصول پر قائم ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، یعنی اور ہر چیز کو ہم نے لکھ کر شمار کر رکھا ہے۔ مسلم مفکر الخوارزمی نے اس علم میں ایسے اصول وضع کیے جو آج تک مستعمل ہیں۔ اس دورے میں ہمیں معلوم ہوا کہ یہ علم محض اعداد و شمار، شکلوں یا ستاروں کی بات نہیں کرتے، بلکہ یہ ہماری زندگی کا لازمی حصہ ہیں۔ ہم نے سیکھا کہ قدیم اہل علم نے ان علوم میں گہری غور و فکر کے بعد ایسے اصول قائم کیے جو آج بھی رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ علم کا مقصد محض سیکھنا نہیں بلکہ اس پر عمل کرنا، اس سے آگے پہنچانا اور اللہ کی رضا کے لیے استعمال کرنا۔ یہ علوم ایک امانت ہیں جو ہم تک پہنچے اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے فروغ میں حصہ ڈالیں۔ ہم پر لازمی ہے کہ علوم کو محض دنیاوی فائدے کے لیے نہ سیکھیں بلکہ ان سے دین اور دنیا دونوں میں بھلائی حاصل کریں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں علم نافع عطا فرمائے، اس میں عمل کی توفیق دے اور اسے ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنائے، آمین۔ آخر میں اپنے مرشد گرامی، مرشد کامل، مربی و محسن حضور قطب الارشاد علیہ الرحمہ کے سجادگان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے درست معنی میں مرشد گرامی کی تعلیمات کو عام کرنے کا فیصلہ کیا اور سلسلہ تعظیم القرآن اور سلسلہ تعلیم القرآن کو قائم رکھا۔ اور میں اپنے استاد محترم استاد مفتی وارث علی رضوی صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے بیماری کے باوجود ہمیں سبق پڑھایا اور دورے کا اختتام فرمایا۔ خدا تعالی ہماری مدد فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ یہ تھے مولانا فیض الحق چشتی صاحب جو کہ اپنا اظہار خیال فرما رہے تھے آپ سب کے سامنے۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے، یہاں جو طالب علم اکٹھے ہوئے پاکستان کے تقریباً ہر صوبہ سے تشریف لائے ہیں، میں دعوت دوں گا اظہار خیال کے لیے جناب مولانا غلام مرتضیٰ صاحب کو تشریف لائیں اور بلوچی زبان میں اپنا اظہار خیال فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ و مبارکا علیہ، والصلاة صلاة طیبة مبارکا فیہ مبارکا علیہ، وآلہ الطیبین واصحاب الاکرمین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ حمد و صلاة پد ایتنا استاذ المکرم صدر المدرسین حضرت علامہ مولانا مفتی محمد وارث علی رضوی بندیالوی صاحب متزل العالیہ سلام پیش کیوا، اور اوکام پد ای دا ادارنا اور دا جامعنا محتمم حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ پیر احمد رضا صدیقی چشتی گولڑوی صاحب دامت برکاتہم عالیہ بھی سلام پیش کیوا، اور اوکان علاوہ دا جمی علماء اکرامات سلام پیش کیوا، بالخصوص ارادہ دورٹی ننا سنگت ساتھیک شرکت کریر افت بھی سلام پیش کیوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اوکان علاوہ ایتنا استاذ المکرم حضرت علامہ مولانا مفتی محمد وارث علی رضوی بندیالوی صاحب نا شکر گزار اٹھ کہ او ننے دا عظیمنگا محفلٹی اور عظیمنگا دورٹی ننے شرکت کریں کی توفیق دس، اونا بعض شکریہ ادا کیوا، اور حتیٰ کہ اونا طبیعت ناسازس اوکام باوجود بھی ننے کتابات کل خوان فے اونا بعض شکریہ ادا کیوا، اور اوکان علاوہ ای دا جامعنا دا ادارنا اور صاحبزادہ احمد رضا صاحبزادہ پیر احمد رضا صدیقی چشتی گولڑوی صاحب نا بھی شکریہ ادا کیوا، او ننا بعض مہمان نوازی کرے اور ننا بعض خیال تے خواہ اللہ تعالیٰ افتی جزائے خیر تے، اور ای منہ تاثرات بیان کروٹ نما مونا، اور کنا ہی تک مختصر مرور انشاءاللہ تعالیٰ نم کنا ہی تے ضرور پو مروریں۔ دا دورہ فنون ثلاثہ کنا مراد علم حیات اور علم ہندسہ اور علم ریاضی۔ اولی کوئی دافتہ فضیلت بیان کروٹک، اور ارچی میں کوئی دفتہ فوائدات بھی بیان کروٹ۔ دفتہ فضیلت نا بارسٹ تصوفنا امام حجت الاسلام امام غزالی علیہ رحمہ فرمائے فکک ارا بندغ علم حیاتٹی، ارا بندغ علم حیات اور علم تشریعان واقفف، او بندغ رب تعالی نا کامل طریقٹ معرفت حاصل مفکک۔ تو لہذا رب تعالی نا اگر معرفت حاصل کرو یہ تو ننے دا علم حیات حاصل کرو یہ۔ اور اوکان علاوہ حضور علیہ السلام نا فرمانے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے فک کہ ارا دا آیاتات خوانے، ارا دی دا سے تلاوت دا سے خوانا ٹک خود بچی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ دا آیت خوانا اور دا آیت ٹی سوچ و بچار کتب تو او بندخ کن ہلاکتے، اور نمیں معلوم مرے ہلاکت انت وجہ سے ہم مرے، ہلاکت ورنہ وجہ دا دے کہ او ہمو بندغا واجب مرے کک، اور او دے کپے تو او کن ہلاکت مرے، تو داڑن دا ثابت مسا کہ دا علم حیات نا خوانی واجب ہیں۔ اور دا مسور دا علم حیات نا فضیلت نا بارٹ ای دا سا دا علم حیات نا فوائداتی بھی بیان کیوا، دانا انت فوائدو دانا بعض فوائدو، اور ای منع فوائد بیان کرو ٹک ٹیم بھی مختصر ہے۔ اولی کو فوائد دا دے کہ داڑان سمت قبلنا کشنگ نا طریقہ بھی معلوم مرے کک، اور اوکان علاوہ نصف النہار نا طریقہ نا کشنگ بھی معلوم مرے، اور دے ماگی رہلے یا تو بے ماگی رہلے اونا بھی ارا حالتا کو او بھی علم حیاتان حاصل مرے رہا، اور اوکان علاوہ ستارہ تا استار تا احوالا او بھی ہنہ علمان حاصل مرے رہا، اور اوکان علاوہ
امر بھی شعرس مرے او شعرنا ارض و بلد طول و بلد او بھی علم حیاتان حاصل مرے رہا اور او کان علاوہ پیم بھی فوائد ارے علم حیاتنا ایلو دا بھی فوائد ارے کہ ارا تکوینی آیتا کو کہ ارافتے اللہ تبارک و تعالی کائنات نا متعلق بیان فرمائے فینے قرآن پاک اٹھی تو اوفتا صحیح معنی و مراد تشریح او علم حیات اٹھی حاصل مرے رہا تو اگر ننے علم حیاتاں واقف مسن تو نن او آیت آتا تکوینی آیت آتا صحیح طرح معنی مرادے پو مرونک اور او کان علاوہ علم ہندسہ اور علم ریاضینا ان فوائدوں اونا اس فوائد اس بیان کوٹ اور اجازت خواہوٹک اونا فائدہ دادے کہ معترضین اسلام ارا یعنی ننا دیننا زیا ننا مذہبنا زیا ارا اعتراض کیرا کنا مراد ملحداک اور لبرلاک اعتراض کیرا تو علماء کراماک افتا جوابات منطقی طرز ارتے سورا یا فلسفیانہ رنگ ارتے سورا تو فلسفیانہ انداز ارتے سورا تو افتے برہان نا ضرورت مسکا تو برہان دا علم ہندسنا جز سے تو ارادے علم ہندسان معلوم مس تو او برہانات استعمال کرو افتا ردے کرو وگرنے بعض مشکلیں اور ای داسا دائیتا تیٹھی اجازت خواہی کہ اللہ تبارک و تعالی کنا استاذ المکرم حضرت علامہ مولانا مفتی محمد وارث علی رضوی صاحب شفا کلیہ عطا فرمائے فے اور اوکان علاوہ ای دائیدارہ دا جامعنا کل بندغاتا اور بالخصوص پیر صاحب حضرت علامہ مولانا پیر احمد رضا صدیقی چشتی گولوڑی صاحب نا بھی شکریہ ادا کے وہ اللہ تعالیٰ افتے جزائے خیر عطا فرمائے فے وما توفیق اللہ باللہ. اظہار خیال کے لیے تشریف لاتے ہیں مولانا عزیز الرحمن پشتو زبان میں اظہار خیال فرمانے کے لیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعد لا نبي بعده ولا رسول بعد وهو خاتم النبيين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الآية. وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل لمن قرأ هذه الآية ولم يتفكر فيها. حمد و صلاة نورستا ز دا حکم تعمیل کولو لپارا و پشتو زبا کی بخبل اظہار خیال عرض کوما. اگرچہ مناسب تو یہ ہے کہ اردو زبان میں اظہار خیال کیا جائے، لیکن مجھے حکم دیا گیا ہے اس کی تعمیل میں میں اپنی مادری زبان میں اظہار خیال عرض کرنے جا رہا ہوں. کنور سکن وربانی فی تھی انشاءاللہ مولانا مہتاب بائیبا وربانی ہوئی تھی. اب ابھی انشاءاللہ اتا سے رہنمائی ہو کی اردو زبان کی آغاز داخل اظہار پدے شعر بانی کون سے اول با اللہ دوم با رسول پہر قدم یا دوم. اول با اللہ دوم با رسول بہر قدم یا دوم بیا با کامل برانو پر غوث العظم یا دوم. اور انشاءاللہ اللہ رب ذوالجلال او دا حضور علیہ السلام او دا غن بعدا پا قدم قدم باندی قیاد دا پیرانو پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ وی دا سڑے با کامیاب و کامرانائی. زکوئی اگر توفا بی گرد دا گرد عالم چی غم دارد مرید غوث اعظم اغلا پارا بیا غم و فکر نہیں. بہرحال زاخف المقصود طرف تلازم لیکن مقصود نمخ کے
یو مختصر غندی تعارف اتاسه په مخ کې وړاندې کوم. لله الحمد چې رب العالمین ما ته خپله طالبي په جامعه منظر الاسلام تحصیل پر وواکي او خپله طالب علمی د زرهاو علماو استاد او د علوم ظاهریو سمندر او د تصوف او د طریقت یو روشان المر مراد زما د موږ ټولو استاد الاساتذه شیخ المشایخ مفتی محمد فضل الرحمن بندیالوی اشرفی دامت برکاتهم علینا دغه طالب علمی را نصیب کړی دا په دې باندې که بے حده زه شکر هم ادا کم د نعمت په مقابله کې ایما شکر کم ده. او که موږ وګورو حقیقت کې دلته که دا فیض د تعلم او د تعلیم په صورت کې تقسیم سو یو میاس یا میاس نه زیات وخت که دا تعلیم او تعلم په صورت کې کم فیض تقسیم سو دا فیض هم د استاد الاساتذه مولانا فضل الرحمن بندیالوی رحمه الله تعالی علیه الله رب ذوالجلال دې د برکت په موږ ټولو په سرو باندې قایم و دایم ولري. دا فیض حقیقت کې د استاد صاحب فیض و. دا فیض د هغه سلسلې باندې را روان فیض و. نو ایما مقصد دا دا لکه څرنګه چې استاد صاحب موږ ته هلته ویل چې هر فن کې مهارت حاصل کړي، هر فن کې. دلته هم د دې مقصد لپاره پرکېدا لپاره موږ راغلي وو چې د هر فن کې موږ کم از کم دومره مهارت حاصل کړو چې په کوم فنونو باندې د قرآن او د حدیث پوهه موقوف ده هغه حاصله. لکه څرنګه استاد صاحب مبارک استاد الاساتذه مفتی وارث علي رضوي صاحب د مبارک په کلاس کې وفرمایل چې تکوینی آیاتونه څومره هم دي د هغو پوهه په علم حیات باندې موقوف ده. او غرض د ټولو علومونه د الله رب ذوالجلال معرفت تام ده. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. مفسرین سے تعریف کوي معنا او تشریح کوي ای لیعرفون. د انسان او د پیری پیدایش مقصد دا ده چې الله رب ذوالجلال وپیژني او د رب ذوالجلال د معرفت د اسبابونه یو سبب علم حیات هم ده. یو آسانه لاره ده، ډېره نږدې لاره د معرفت الهی د تمام کولو او پوره کولو لپاره یو ډېره نږدې لاره هغه علم حیات ده. او دا زما خپل قول نه ده، امامان تیر سوي امامان خاص کر امام غزالی رحمه الله تعالی مبارک فرمای من لم يعرف الهيئة والتشريح فهو عينين في معرفة الله تعالى. کچاتا د تشریح او د هیئت د دې معرفت حاصل نه هغه د خدای پاک معرفت نه رسیدلی. اگر کدی دی رسیدګي دا وکي ما ته د خدای پاک معرفت حاصل ده لیکن په حقيقي معنو کې دته د خدای پاک معرفت نه ده حاصل سوی. ها معرفت رب ذوالجلال با اتمام او تمامیت ته ال ترسیږي چې کله علم هیئت نه دی واقع. نو د استاد صاحب شکریہ چې څومره زه ادا کم هغه کمه ده، څومره اخلاص او څومره شفقت استاد صاحب په موږ ټولو باندې وکړو. زه حقیقت درته وایم دې ناروغتیا باوجود دې بیماری باوجود د علم محتاج زه وم، احتیاج دې ما و، مقصد لپاره زه راغلی وم. که بالفرض دغه ناروغتیا د ما پیښه سوې ما به خپل تعلم په دې ناروغتیا باندې موقوف کړی پرېښی به مې. مطلب احتیاج هم د ما و، مقصد لپاره هم زه راغلی وم. که بالفرض د دې استاد صاحب ناروغتیا ما ته را پیښ سوې وی ما به د خپل احتیاج او د مقصد باوجود دا تعلم موقوف کړی و. لیکن استاد صاحب د اخلاص تام مظهر ځان وګاڼه. استاد صاحب موږ ته فرمایي وایي د شریعت خلاصه دغه د علم نافع عمل صالح اخلاص تام. علم نافع د استاد صاحب ظاهره ده ټول عالم جن خبر. عالم نه مراد چې څوک استاد صاحب پیژني هغه دا هم پیژني چې استاد صاحب سره علم نافع ده. عمل صالح د استاد صاحب هغه د لمر غوندې ظاهره ده. لیکن په دې وخت کې د ناروغتیا باوجود استاد صاحب خپل بیماری ناروغتیا ته نه وکتل. موږ ته دا دوره پوره کړه، اختتام ته ورسوله. استاد صاحب د اخلاص تام مظهر خپل ځان وګاڼه. واقعي د اخلاص تام مظهر زه ته خپل احتیاج باوجود ما پرېښی و،
لیکن استاد صاحب سره د احتیاج د مشو او استاد صاحب د خپل ناروغتیا باوجود دا دوره جاری وساري وساتله د اخلاص تام مظهر انسان وګاړو. نو ځکه دلته هر څومره اظهار وکم شکریه ادا کم دا شکریه کمه ده او ور سره سره ماشاءالله پیر صاحب مبارک محمد رضا صدیقی چشتی صاحب هغه انداز کیا میلمستیا راکړه موږ خو ویل چې صرف پښتانه سے کم دي که نه آج دی میلمستیا ډیر خیال ساتھی. ہم پہلے یہی سوچتے تھے کہ ہمارے پٹھان جو ہے وہ مہمان نواز ہے, جب ان کی ہم نے دیکھی نا تو ہمیں جو ہے اب کچھ سوچنا بھی چاہیے کہ اور لوگ بھی ہے. کم خدمت د مشو کو مشو مقصد دا وایي صرف پښتانه د میلمه خدمت کوي, هغه د میلمنو قدر کوي, لیکن په کم انداز کې مشت قدر راکو او د مش خدمت وکړو. نو دا خبره ذهن ته راواچوله چې لږ کې خیال کوه د میلمنو قدرمن خلک نور هم سته, صرف پښتانه نه دي. نو رب ذوالجلال د استاد صاحب دا خدمت, د استاد صاحب دا شفقت, د استاد صاحب دا اخلاص تام او د دې پیر صاحبانو دا خدمت دا اخلاص تام د خپل لوی دربار کې قبول او منظور وګرځي. او ورسره ماشاءالله موږ به په خپلو علاقو کې دا د مقدس اوراق دا ډبي کتل یا به خبرېدلو یو عالمی تنظیم په دې باندې کار کوي لګیا ده. د مقدس اوراق یو حفاظت لپاره عالمی تنظیم لگیا ده, لیکن خبرتیا مشتنو سے دا تنظیم دا چا ده او کم جائے کی ده, کون چلا رہے ہیں, کہاں ہے یہ تنظیم, یہ ہمیں معلوم نہیں تھا. لیکن سکل رالو دلتا پخپل سترگو باندې میں ولید سیو سڑے دی رب العالمین دا کلام دور حفاظت کئی, اغب دی رب العالمین پا کلام باندې عمل انداز کمی. دی رب العالمین دا کلام حفاظت اغه د خپل ځان د حفاظت نه اولا غني. اول د رب العالمین د کلام حفاظت ده, بیا د خپل ځان او د خپل وجود حفاظت غني, بیا به دې سوچ وکړه چې د رب العالمین په کلام باندې به عمل انداز کړي. رب ذوالجلال دې دا خدمت په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځي. زبا آخري اختتام په دې کلمه باندې وکما توی سلطان عالم یا محمد, زیروی لطف سوی ما نظر کن, نسیما جانب بطحا گزر کن, زی احوالم محمد را خبر کن, ببر ایجان کے مشتاقم در آنجا, فدائے روزت الخیر البشر کن, مشرف گرچ شد جامیز لطفش, خدایا ان کرم بارے دگر کن, وما علینا الا البلاغ. ماشاءاللہ, جزاک اللہ. بصد شکریہ مولانا عزیز الرحمن صاحب, آپ کی محبتوں کا اظہار خیال کے لیے تشریف لاتے ہیں مولانا اویس حنیف صاحب فیصل آباد سے, جو کہ عربی زبان میں ہمیں اپنے اظہار کا خیال فرمائیں گے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان العلماء, هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وفي مقام آخر انما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب جمعا طلبنا منك مغفرة وحسن خاتمة يا مبدي النعم. منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. يا أيها الطلباء والعلماء الكرام, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا خادم العلماء خادمكم محمد اویس حنیف, منسوب إلى فیصل آباد.
أنا لا أستطيع أن أتكلم أمامكم، ولكن جئت إلى حضرتكم ليتعلم منكم شيئا. فهذا المجلس مجلس العلم والعلماء. بهذه المناسبة أذكر أمامكم فضيلة العلم اختصارا. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان العلماء: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فمفهوم الآية واضح عند العلماء، أي ما أنعم الله به على العلماء من العلم والنور والشعور والفهم لا يملكه إلا العلماء. وذكر الإمام الغزالي رحمه الله تعالى في شان العلماء في كتابه المسمى بإحياء علوم الدين أحاديثا كثيرة، فمنهم أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى: إن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. سبحان الله. وفي حديث آخر: من أوتي القرآن فرأى أن أحدا أوتي خيرا منه فقد حقر ما عظم الله تعالى. قال الله تبارك وتعالى في شان العلماء في مقام آخر: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فقد أخبر الله تعالى في هذه الآية: العلماء وارثون بالخشية. العلماء أي الحق، العلماء الحق وارثون بالخشية، وهذه الخشية وسيلة لقربة الله تعالى. فحاصل الكلام: العلم بواسطة الخشية وسيلة وذريعة لقربة الله تعالى، فهذا هو المقصود. أنا أريد أن أذكر هذا المفهوم بالطريقة المنطقية، أي العلماء وارثون بالخشية، وكل ما هم وارثون بالخشية فهم مقربون لله تعالى. حد الأوسط وارثون بالخشية، وارثون بالخشية ساقط، فالنتيجة العلماء مقربون لله تعالى، فهذا هو المقصود الأكبر. أخيرا يجب علي أن أشكر أستاذي المكرم المفتي مولانا محمد وارث البندیالوی الرضوی دامت برکاتهم العالیہ الذي زجننا بلؤلؤ النور. وبعد ذلك يجب علي بل يجب علينا أن نشكر رئيس هذه الجامعة المهرية الرضوية أستاذ المفتي مولانا محمد رضا دامت برکاتهم العالیہ الذي كان سببا لهذا العمل الخير، وهو الذي أدوا رسوم الخدمة حقا، وقد منح الطلاب كثيرا من الخدمة والاحترام والحب، وله طموحات كبيرة، أي وله عزائم كبيرة لخدمة الدين. نسأل الله تبارك وتعالى له التوفيق. وأود وأريد أن أعزز أهدافه، أي أقوي أهدافه بتذكير القرآن بالتوكل على الله تبارك وتعالى الذي ذكر في القرآن المجيد والفرقان الحميد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. وفي مقام آخر: وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. يا أيها العلماء
لا تحزنوا مکر الفساق والفجار والکفار لأن المعية متعلقة بكم كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وفي مقام آخر والله معكم وفي مقام آخر وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم جميع ما سعينا فيه وآخر دعوايا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. وقت کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے کوشش فرمائیں کہ اپنی گفتگو کو جلد از جلد سمیٹ سکیں تاکہ کوئی بھی بھائی رہ نہ جائے. تشریف لاتے ہیں اظہار خیال کے لیے مہران عطاری صاحب اردو زبان میں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتعدبین بآدابہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. وجد و سرور کی چلتی ہوئی ہواؤں میں اور رحمت کی برستی برکھا میں چند لمحات کے لیے اس کاروان سخن کا ساتھ دینا ہوگا. چند گزارشات پیش کر کے بذات خود گفتگو کو سمیٹ لوں گا. قرآن و حدیث کا ایک فائدہ پیش کروں گا، اسے میرا سمجھ کر نہیں بلکہ گلے قدس کے موتیوں کی طرح سنبھال لینا. اور ہاں یاد رکھنا، پاک محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جامع ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، نَدَّرَ اللَّهُ عَبْدًا سَمِعَ مَقَالَتِي فَحَفِظَهَا وَوَعَاهَا وَعَدَّاهَا. او کما قال علیہ السلام. سرکار جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے، اس شخص کے چہرے کو شاد و آباد رکھے. یا رسول اللہ کون سا بندہ؟ فرمایا سمع مقالتی، جس نے میرے قول کو سنا، میری حدیث پاک کو سنا، اور فقط سنا نہیں، فرمایا فحفظھا ووعاھا وعدھا، اسے یاد رکھا اور اسے دوسروں تک پہنچایا. اللہ کریم ہمیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اس حدیث پاک سے حصہ عطا فرمائے. حصول برکت اور نزول رحمت کے لیے ایک حدیث پاک جو درود پاک کی فضیلت کے متعلق ہے، کیونکہ درود پاک اصل الاعمال ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بڑھانے کا ذریعہ ہے، علم کی روح کو پانے کا ذریعہ ہے، ترقیاں بڑھانے کا ذریعہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اسمع الصلاۃ اہل محبتی وعارفہم من کان وحیث کان، او کما قال علیہ السلام. سرکار فرماتے ہیں میں اہل محبت کا درود سنتا بھی ہوں، انہیں پہچانتا بھی ہوں. دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. اور یہ بھی فرمایا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جہاں ہیں وہاں درود پاک پڑھا جائے، حضور وہاں سے سنتے ہیں. حضور نے فرمایا اسمع الصلاۃ اہل محبتی وعارفہم، فرمایا میں اہل محبت کا درود سنتا بھی ہوں، انہیں پہچانتا بھی ہوں. من کان، جو بھی ہو، کالا ہو، گورا ہو، عربی ہو، اجمی ہو، ہندی ہو، سندھی ہو، بلوچی ہو، جہاں سے بھی ہو، مکہ سے ہو، مدینہ سے ہو، عرب سے ہو، عجم سے ہو، جہاں سے ہو، بس میری ذات کے اوپر درود پاک پڑھنے والا، حضور فرماتے ہیں میں اس کا درود سنتا بھی ہوں، اسے پہچانتا بھی ہوں. دل میں، جگر میں، آنکھ میں بس تو ہی تو رہے، اس کے سوا نہ دل میں کوئی آرزو رہے. اور اس اہتمام شوق میں سجدے کروں ادا یا رسول اللہ، تیرا خیال آئے تو دل باوضو رہے. اور جنت میرے نصیب کی واعظ کو بخش دے، میرے کفن میں گیس ہوئے جانا کی بو رہے. اور اس طرح کی بات ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عشق کی بات ہو تو عشاق کا ذکر نہ ہو. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر کرتے ہیں، جن کے متعلق کہنے والوں نے کیا کیا کہا.
وہ ایسی ہمہ جہت شخصیت ہیں، علوم کے اعتبار سے دیکھا جائے، فنون کے لحاظ سے دیکھا جائے، ہر جہت سے دیکھا جائے تو اعلیٰ حضرت کی ایسی شخصیت ہے، اعلیٰ حضرت کی ذات ایسی ذات ہے کہ کوئی بھی شخص ہے اپنے ذوق کے حساب سے، اپنے شوق کے حساب سے اعلیٰ حضرت استفادہ کر لیتا ہے۔ کہنے والوں نے کہا کہ چراغ عقیدت جلایا تھا میں نے، تو شعراء کو بے تاب پایا تھا میں نے، جو غالب تھا حیراں تو اقبال ششدر کلام رضا جب سنایا تھا میں نے۔ انہی کے کلام کا چند اشعار پیش کرتا ہوں۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں لم یاتی نظیرک فی نظر مثلے تو نشد پیدا جانا۔ جو اردو کے شاعر نے کہا کہ آپ سا دونوں جہاں میں یا رسول اللہ کوئی آیا ہی نہیں، آئے کیسے کیونکہ یا رسول اللہ آپ جیسا رب نے بنایا ہی نہیں۔ لم یاتی نظیرک فی نظر مثلے تو نشد پیدا جانا، جگ راج کو تاج ترے سرسو ہے تجھ کو شہید سرا جانا۔ البحر علا والموج طغا من بے کس طوفاں ہوش ربا، منجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا۔ یا رسول اللہ یا قافلتی زیدی اجلک رحمے بر حسرت تشن لبک، مورا جیرا لرجے درک درک طیبہ سے ابھی نہ سنا جانا۔ القلب شجوں والہم شجوں دل زار چنا جاں زیر چنوں، پت اپنی بپت میں کاسے کہوں میرا کون ہے تیرے سوا جانا۔ لک بدر فی الوجہ الاجمل خط حالہ ماہ زلف بر اجل، تورے چندن چندرل پرو کنڈل رحمت کی برن برسا جانا۔ اور بس خام آئے خام نوائے رضا، نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا، ارشاد احبہ ناطق تھا ناچار اس راہ پڑا جانا۔ اللہ کریم ہمیں حضور علیہ السلام کی محبت نصیب فرمائے اور ان بزرگوں کی محبت نصیب فرمائے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو بڑھانے کا ذریعہ ہیں، حضور علیہ السلام کی محبت کو بڑھانے کا سبب ہیں۔ سر دست ہم آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ آج یہ جو سلسلہ منعقد کیا گیا آپ سبھی جانتے ہیں، جاننے والے جانتے ہیں، اور جو باہر سے احباب آئے ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ یہ دورہ فنون ثلاثہ کی تکمیل کے لیے یہ محفل کا انعقاد کیا گیا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے، اور علم کے متلاشی یہ چیز جانتے ہیں کہ کوئی چیز مل جائے، جیسے مال کا متلاشی ہے اسے اپنے مقصود کا مال مل جائے تو اسے بڑی خوشی حاصل ہوتی ہے، ایسے ہی جو علم کا طلبگار ہے جس کو علم سے محبت ہے، اور بقول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا لنا علم وللجہال مال، فرمایا کہ ہمارے پاس علم ہے، ہمارے پاس علم کی دولت ہے، اور جہال کے پاس، جہالا کے پاس مال ہے۔ اصل دولت وہ علم کی دولت ہے، اور یہ وہ دولت ہے کہ جسے سیکھنے کے لیے، جسے پانے کے لیے اور جسے حاصل کرنے کے لیے کوئی پروا سے آتا ہے، کوئی کراچی سے آتا ہے، کوئی فیصل آباد سے آتا ہے، کوئی کشمیر سے آتا ہے، تو یہ بڑی مبارکبادی اور بڑے ہم لائق اعزاز ہے ہمارے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مقام کو سبب بنایا۔ جو چیزیں علم کو حاصل کرنے میں ذریعہ اور سبب کی حیثیت رکھتی ہیں ہر ایک کی بڑی اہمیت ہے، اور بالخصوص ہم اگر اس ادارے کی بات کریں جامعہ مہریہ رضویہ کی جو امام آباد شریف سے میں ہے، تو ہم اگر بات کریں تو ہمیں پتہ نہیں تھا کہ کیا ہونے والا ہے، کہاں جا رہے ہیں، بس ہم نے ایک پوسٹر دیکھا اور وہاں پہ جو معلومات دیکھی اس کو دیکھ کر ہم چلے آئے، اور یہاں کا کمال دیکھیں، بہت لطف حاصل ہوا۔ اور میں نے اپنے جو ساتھ ہمارے احباب آئے ان سے بھی بات کی کہ یہاں کی کیا تربیت ہے اور کیسی تعلیم ہے، کہ جب ہم وہاں تھے تو وہاں سے جب رابطہ کیا سامنے والوں کی طرف سے ایسا رسپانس آیا کہ دل چاہا کہ بس کسی طریقے سے پہنچیں، جو میسج کرتے فوراً آگے سے رپلائی آتا۔ کتابوں کی بات کرتے، چونکہ ہم نے تو یہ کتابوں کا یا تو فتاوی رضویہ میں نام سنا تھا، اور نام بھی کیسے سنا تھا، اوکلیدس تھا، تو ہم اس کو اپنے ذوق کے اعتبار سے جو پڑھتے تھے، لیکن ہم نے نام بھی نہیں سنا تھا، ہمیں کتابوں کا پتہ نہیں تھا کتابیں کہاں سے ملیں گی۔ انہوں نے کہا آپ بس پہنچے صحیح، آپ کو سب کچھ مل جائے۔ جب یہاں پہنچے، ہم 5 نمبر پر پہنچے، تو آگے بندہ یہاں سے پہنچتا ہے اور وہ لے کر آتا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کا ہم دیکھتے ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک میں حضور نے فرمایا تمہارے پاس ایک قوم آئے گی علم حاصل کرنے کے لیے آئے گی، جب تمہارے پاس آئے تو تم نے کیا کہنا ہے؟ کہنا ہے مرحبا بوصیت رسول اللہ، یہ اللہ کی وصیت ہے، مرحبا مرحبا، یہ رسول اللہ کی وصیت ہے۔
تو بہرکیف اللہ تعالیٰ جو احباب یہاں پہ آئے ہیں جنہوں نے علم سیکھا ان کو مزید دوام بخشے، علم میں ترقی عطا فرمائے، اور بالخصوص اس ادارے کے جو مین محتمم ہیں مفتی رضا صدیقی صاحب، اللہ ان کے علم و عمر میں اضافہ فرمائے۔ یاد رکھیے 4 چیزیں ہوتی ہیں اداروں میں، بنیادی 4 اساسی بنیادی چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے نظریہ تعلیم، اور ایک ہوتا ہے نظام تعلیم، نصاب تعلیم، اور ایک ہوتا ہے معلم، اور آخری ہوتا ہے متعلم۔ یہ جتنی قد و کاوش کی جاتی ہے وہ معلم کرتا ہے متعلم کے لیے، اور نظریہ تعلیم ہوتا ہے نظریات کی بنیاد پر اقدام ہوتے ہیں۔ آج اگر دیکھا جائے کہ ہمارے اندر خرابیاں کیوں ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے نظریات ایسے گڑھ لیے ہیں، یا ایسے نظریات ہم نے بنائے ہیں جن کی بنیادوں پر ہم آگے کام کر رہے ہیں، اور ہمیں آگے ویسا نتیجہ حاصل نہیں ہو رہا۔ پہلے کے زمانے میں بھی مدارس تھے، پہلے زمانے میں بھی جامعات تھے، لیکن اس قدر تعداد ان کی اتنی زیادہ نہیں تھی۔ آج تعداد کے لحاظ سے دیکھا جائے کثرت ہے، جگہ دیکھا جائے مدارس کا قیام ہے، مساجد کا قیام ہے، جامعات عمل میں لائے جا رہے ہیں، لیکن وجہ کیا ہے؟ ویسے لوگ نہیں نکلتے جن لوگوں کی شخصیت کو ہم پڑھتے ہیں، جن لوگوں کے تذکرے کو آج ہم کتابوں میں دیکھتے ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ ہمارے نظریات میں خلل آ گیا۔ وہی دور اگر جاننے والے جانتے ہیں، جو تاریخ کو جانتے ہیں، کہ لارڈ میکالے نے جو ایک پیشکش کی تھی، اس نے کہا تھا کہ میں نے دیکھا ہے کہ یہ ہندوستانی ایسی قوم ہے کہ یہ مزاج اور اصلاً اور نسلاً اور اعتقاداً ایسے مذہبی ہیں، ایسے دینی ہیں کہ ان کے دینی مذہبی جذبات اور ان کے اعتقادات کو ذرا بھی ٹھیس نہیں پہنچایا جا سکتا۔ ان کے ایسے مسلم نظریات ہیں، ایسے مضبوط اعتقادات ہیں، لیکن وجہ کیا ہے؟ اب تبدیل کرنا ہے۔ اس نے کہا تھا کہ اگر تبدیل کرنا ہے تو نظریہ تعلیم میں تبدیلی لانی ہوگی، نظام تعلیم میں تبدیلی لانی ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ سلسلہ چلتا رہا اور آج یہ حال ہے کہ آج ویسے لوگ نہیں نکل رہے۔ اگر ویسے لوگ چاہیے، ویسے علماء چاہیے، تو ہمیں ان بزرگوں کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا۔ ہمارے لیے آئیڈیل اور ہمارے لیے لیڈر وہی حضرات ہیں جنہوں نے قرآن و حدیث کو سمجھا۔ ہمارے لیے یہ جو قدیم نصاب ہے یہی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور اسی کو جب تھاما تو کوئی مفتی فضل الرحمان بندیالوی حفظہ اللہ تعالیٰ کے نام سے موسوم ہے، اور کوئی انہی کا شاگرد ہے۔ آگے چلتے چلتے ہم بزرگوں کے متعلق سنتے تھے کہ ان کا ایک شاگرد ہوتا تھا، لیکن اپنی ذات میں وہ مدرسہ ہوتا تھا، اپنی ذات میں وہ جامعہ ہوتا تھا۔ وہ جہاں بیٹھتا تھا وہیں مدرسہ بن جاتا، جہاں پہ قدم رکھتا تھا وہی جامعہ کہلاتا۔ اس کے لیے چادر و چار دیواری کا یہ ضروری نہیں تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں نے ایسے قدیم نصاب کو، جنہوں نے بزرگوں کو پروان چڑھایا، ایسے قدیم نصاب کو تھاما۔ آگے مفتی فضل الرحمان صاحب جیسے لوگ پیدا ہوئے، پھر آگے چلتے چلتے مفتی وارث صاحب جیسے لوگ پیدا ہوئے، اور کہاں سے چلے کہاں پہنچے، اور آج لوگ ہجوم در ہجوم لوگ ان کے پاس آ رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، یہ بات یاد رکھیے کہ علوم کی قدر اہل علم کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ اگر ہم نے علماء کی قدر کی، اگر ہم نے یہ جو لوگ علوم و فنون سے واقفیت رکھتے ہیں، ہم نے ان کا پرچار کیا تو علوم زندہ رہیں گے، ورنہ کل کوئی پڑھانے والا باقی نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا جید عالم بنائے کہ ہمارے ذریعے دین کا کام ہو، ایسے افراد تیار ہوں جو امت مسلمہ کے مسائل کو حل کرنے کا سبب بنے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں شعر عرض کرتا ہوں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ مولانا مہران اطاری صاحب اعلیٰ حضرت کے ملفوظات شریف بیان فرما رہے تھے۔ آپ کے ہی قلم سے نکلے 2 الفاظ میں سنا کے اجازت چاہوں گا۔ حضور اقدس قاسم النعم مالک الارض رکاب معطی منم قسم قیم ولی والی علی عالی کاشف القرب رافع الرتب معین کافی حفیظ وافی شفیع شافی عفو عافی ولی الفضل جلی الافضال ممتنع الامثال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اظہار خیال کے لیے تشریف لاتے ہیں مولانا مزمل صاحب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة
فقال انبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سندھ کے مشہور بزرگ ہیں حضرت شاہ عبد اللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ، وہ اپنے شعر میں ایک لکھتے ہیں: جیڑو تو جو ناؤ باج بے اوڈیائی منگام، ری تھمبیں ری تھوڑییں تو چھپر تو چھام، کجاڑو آؤں کہاں معلوم تو کہ سب کی۔ تو پیارے اللہ تبارک و تعالی جی حمد و صلات، اللہ تبارک و تعالی جی حمد ऐं ان जे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी सना करण खां पोइ मुंहिंजा मुअज़्ज़ज़ मोहतशम सामीन और हज़रात, मां तव्हांजे साम्हूं हिकु आयत पेश कई। इन आयत जे मफ़हूम में अल्लाह तबारक व तआला इन आयत में इरशाद फरमायो त वअल्लम आदम अल अस्मा कुल्लहा, यानी कि असां आदम अलैहिस्सलाम के इल्म सेखारियो। त इन आयत में अल्लाह तबारक व तआला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के तमाम फ़रिश्तनि खां अफ़ज़ल ॿुधायो ऐं इन अफ़ज़लियत जो सबब छा आहे, इन सबब के अल्लाह तबारक व तआला पाण कुरान पाक में इरशाद फरमायो त इन जो सबब इल्म आहे। त मुंहिंजा मुअज़्ज़ज़ मोहतशम सामीन, इल्म जी फ़ज़ीलत आहे ऐं उलमा जी फ़ज़ीलत बि आहे। इन ॿिन्हिनि जी फ़ज़ीलत खे क़ुरान और हदीस बयान कयो आहे। कुरान में भी इल्म जी फ़ज़ीलत आहे ऐं उलमा जी फ़ज़ीलत भी आहे। उलमा जी फ़ज़ीलत के कुरान बयान कयो कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून। हिन आयत में इल्म वारनि ऐं बे इल्म वारनि जे दरमियान इम्तियाज़ बयान कयो अल्लाह तबारक व तआला। त असांखे खपे इल्म जी भी कदर कयूं ऐं इल्म के पढ़ाइण वारनि उलमा जी कदर कयूं। इन्हनि ॿिन्ही जी कदर असां ते लाज़मी ऐं ज़रूरी आहे। त आख़िर में मां हिते अचण जो सबब थो ॿुधायां त हिते अचण सां असांखे अल्हम्दुलिल्लाह दौराए फ़ुनून सलासा इहो असांखे हासिल थियो ऐं इन टिनि फ़ुनूननि जी असांखे ख़बर पई, हिन जी तहसील में असांखे मदद मिली ऐं मां इहो ॿुधी पंहिंजे लाइ ख़ुशी महसूसु कंदुमि तव्हांखे ॿुधाए करे त अल्हम्दुलिल्लाह हिते अची असांखे इहो महसूसु कयो त हीअ इल्म मादूम न आहिनि थी विया, बल्कि अॼु जी दौर में भी ये इल्म पढ़ाइण वारा माहिरीन असांजे उस्ताद मौलाना वारिस बंदियालवी साहब जड़ा उस्ताद भी मौजूद आहिनि। त अल्लाह तबारक व तआला उस्ताद मोहतरम खे वॾी हयाती जे सिहत आफ़ियत ईमान वारी ज़िंदगी जे ऐं पीर साहब जे बारे में मां चवण थो चाहियां त माशाअल्लाह पीर साहब असांजी खिदमत में का बि कमी कोन कई। त अल्लाह ताला पीर साहब खे सलामत रखे ऐं इन्हनि जेको मिशन खणी पंहिंजी ज़िंदगी जो मक़सद बणायो आहे, अल्लाह ताला इन्हनि खे इन जे मिशन में बि कामयाबी और कामरानी अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। इज़हार ख़याल के लिए तशरीफ़ लाते हैं मौलाना शरीफ साहिब। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहक़ीक़, नाराए हैदरी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़स्अलू अहलज़ ज़िक्रि इन कुन्तुम ला तअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। साहिबज़ादा हज़रत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती मोहम्मद रज़ा सिद्दीकी चिश्ती गोलड़वी दामत बरकातहुमुल आलिया, मेरे रफ़ाक़ाए दर्स और दीगर मुअज़्ज़ज़ सामाईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामाईन, इल्म की फ़ज़ीलत में कई अहादीस वारिद हैं। मैं आपके सामने एक हदीस बयान करूँगा। हज़रत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा से मरवी है, आप फरमाते हैं कि तदारुसुल इल्म साअतम मिनल लैली खैरुन मिन इहयाइहा, यानी रात की एक घड़ी में इल्म पढ़ाना पूरी रात जागकर इबादत करने से बेहतर है। इस हदीस के तहत मुल्ला अली कारी रहमहुल्लाह ताला तहरीर फरमाते हैं कि रात की एक घड़ी में आपस में इल्म का तकरार करना, उस्ताद का शागिर्द को पढ़ाना, शागिर्द का पढ़ना मुताला करना और तसनीफ़ करना,
یہ پوری رات جاگ کر عبادت کرنے سے بہتر ہے. پوری رات جاگ کر عبادت کرنے سے بہتر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا مجھ پر بے حد کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے علوم دینیہ کا ادنا سا طالب علم بننے کی توفیق دی. مزید یہ کرم کیا کہ ایسے اساتذہ دیے جو ان علوم میں شیخ ہیں اور ماہر ہیں، اور یہ کرم بھی فرمایا کہ مجھے دورہ فنون ثلاثہ میں شرکت کرنے کی توفیق دی. مجھے دورہ فنون ثلاثہ سے بہت فائدہ ہوا. ایک فائدہ تو یہ ہے کہ میں نے ان علوم کی تحصیل کر لی اور ان علوم کی مزید تحصیل کرنے کا شوق بھی پیدا ہوا ہے. ایک اہم فائدہ یہ ہوا کہ ہمارے علماء اسلام نے جو ان فنون پر تحقیقات کی ہیں ان تحقیقات سے بھی واقفیت ہوئی، خاص کر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمہ اللہ تعالیٰ کی تحقیقات سے، کیونکہ استاذ مکرم دوران اسباق بارہا ان کی تحقیقات کا تذکرہ کرتے تھے. تو اب اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان فنون کو مزید پڑھنے، پھر ان تحقیقات کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم اعلیٰ حضرت اور آپ جیسے محققین سے ہماری عقیدت تحقیقی ہو. اب اگر ان تحقیقات پر مزید کام کرنے کی ضرورت ہے تو اللہ تبارک و تعالی وہ کام کرنے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے. بقول استاذ مکرم کہ ان تحقیقات پر وہی بندہ کام کر سکتا ہے جس نے ان فنون کی کما حقہ تحصیل کی ہے، جیسا کہ استاذ مکرم نے تحصیل کی ہے. اب وہ ان تحقیقات پر اپنے حصے کا کام فرما رہے ہیں. استاذ مکرم کا طرز تدریس بڑا محققانہ اور مدققانہ ہے. استاذ مکرم مغلق اور پیچیدہ مسائل کا بڑے آسان انداز میں تقریر فرماتے ہیں، بڑے آسان انداز میں سمجھاتے ہیں. آپ اتنے احسن اور میٹھے انداز میں اسباق کی تقریر فرماتے ہیں کہ دل اور دماغ ہم استاد صاحب سے بہت مستفید اور متاثر ہوئے. ہمیں خوشی ہے کہ ہمیں آپ کا درس نصیب ہوا. ہم رفقائے درس تہ دل سے آپ کا ممنون و مشکور ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ استاد مکرم کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم فرمائے، تاکہ آپ سے ہم اور ہم جیسے طلباء مستفید اور مستفیض ہوتے رہیں. صاحبزادہ حضرت علامہ و مولانا مفتی محمد رضا صدیقی چشتی گولڑوی دامت برکاتہم العالیہ صاحب بڑے مخلص شخص ہیں. آپ نرم خو طبیعت کے مالک ہیں. آپ علم دوست شخص ہیں. آپ طلباء سے بڑی عقیدت اور محبت رکھتے ہیں. طلباء سے بڑی عقیدت اور محبت رکھتے ہیں. یہاں پر آپ نے ہمیں ہر قسم کی سہولت دی، ہماری ہر ضرورت کا خیال رکھا. ہم رفقائے درس وقتاً فوقتاً آپ کی مجلس میں حاضر ہوتے تھے. آپ کی گراں قدر نصیحتوں اور قیمتی باتوں سے مستفید اور مستفیض ہوتے رہتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم فرمائے، تاکہ آپ سے ہم اور آپ کے عقیدت مند مستفید اور مستفیض ہوتے رہیں. آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس جامعے کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے. وما توفیقی الا باللہ. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. آخری بیان کے لیے تشریف لاتے ہیں مولانا اسامہ مرتضائی صاحب. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام احباب کو خصوصاً حضرت پیر صاحب کو اور حاضرین مجلس کو میری طرف سے تہ دل سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں صرف کچھ گزارشات جو میرے ذہن میں ہیں میں وہ کروں گا۔ میں کچھ زیادہ بیان وغیرہ یا کبھی کچھ میں نے کیا نہیں، اس وجہ سے میں کچھ دل سے جو میرے اظہار خیال ہے وہ میں آپ کے آگے پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ سب سے پہلے میں اپنے استاد المکرم مفتی محمد وارث علی رضوی بندیالوی حافظہ اللہ تعالیٰ ان کے متعلق بتاتا ہوں کہ استاد مفتی وارث علی صاحب بہت ہی مشکل میں دوران طالب علمی میں بھی جب آپ علم حاصل کر رہے تھے تو نہایت ہی بیمار رہتے تھے۔ اس مشکل میں آپ نے علم حاصل کیا اور آپ کے اساتذہ کرام میں خصوصاً حضرت مفتی اعظم کے پی کے حضرت علامہ مولانا ابو الفیض مفتی فضل الرحمن بندیالوی اشرفی حافظہ اللہ تعالی، اور اسی طرح پھر آپ نے وہاں پر کچھ عرصہ تعلیم حاصل کی اور پھر اس کے بعد آپ تشریف لے گئے کوئٹہ کی جانب۔ جس وقت جیسے آج کے دور میں ہمارے حالات خراب ہیں کوئٹہ اور دیگر صوبوں کے اندر بھی، اس وقت بھی بعین ہی یہی حالات تھے۔ آپ جب اجازت طلب کر رہے تھے تو پھر آپ کو آپ کے گھر والے اجازت بھی نہیں دے رہے تھے، لیکن تحصیل علم کے لیے آپ نے اتنی کوشش کی اور علم کی تحصیل کے لیے آپ وہاں کوئٹہ کی سرزمین پر تشریف لے گئے۔ وہاں آپ نے نور الدین صاحب آپ رحمہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور علم حاصل کیا۔ نور الدین صاحب رحمہ اللہ تعالی آپ کے جو استاذ ہیں وہ نور اللہ آغا نور اللہ صاحب ہیں، اور وہ استاذ مولانا عبید اللہ قندھاری رحمہ اللہ تعالی جو محشی ہیں کثیر کتب درس نظامی کے، ان کی بھی وہ شاگرد ہیں۔ تو آپ کی جو اسانید ہیں اور آپ کا جو علم ہے اس طرز پہ اور اس طریق سے نہایت ہی مشکل مرحلے کے اندر، اور آپ نے جو علم حاصل کیا وہ بھی فارسی زبان کے اندر، کیونکہ زبان میں بھی اختلاف تھا، زبان بھی ایک نہیں تھی، تو آپ نے عربی اور فارسی کے اندر جو ہے وہ اپنے علم کی تکمیل کی۔ اس ذریعے سے ہم تک یہ علم پہنچا، تو ہمیں بھی اس علم کی خاصی قدر شناسی ہونی چاہیے کہ کس انداز میں ہمارے اساتذہ نے اس علم کو حاصل کیا۔ اس کے بعد استاد صاحب تشریف لائے اور استاد صاحب کو اللہ تعالیٰ نے پھر موقع دیا کہ اس علم کو تمام طلباء، تمام جو دین کے متلاشی ہیں ان تک پہنچائیں۔ تو ابتداً تو استاد صاحب بیمار رہے اور نہایت ہی بیمار رہے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے استاد صاحب کو صحت عطا فرمائی اور پھر خصوصاً پیر صاحب اس کا سبب اور ذریعہ بنے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، اور یہ جتنا بھی ہمارے اس میں پروگرام میں جو بھی تعاون کیا، اللہ تعالیٰ ہر جتنے بھی احباب پیر صاحب کے ساتھ منسلک ہیں ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ خصوصاً آپ کے جو احباب ہیں، آپ کے بھائی ہیں، دیگر صاحبزادگان ہیں جو بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفا عطا فرمائے، شفا کلی عطا فرمائے، اور ہمارے استاد المکرم کو بھی شفا کلی عطا فرمائے۔ میں تمام اپنے دوستوں کی جانب سے جو جامعہ منظر الاسلام سے تشریف لائے، آپ تمام احباب کا، جو یہاں کے فقراء ہیں، سالکین ہیں، طلاب ہیں، ان کا نہایت ہی مشکور ہوں، اور جن جن احباب نے ہمارے ساتھ تعاون کیا، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت میں جزائے کلی عطا فرمائے، اور دنیا کے اندر بھی ان کے لیے آسانیاں فرمائے۔ اللہ تعالیٰ یہ جو میں نے کچھ لفظ بولے اس کو اپنی بلند بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔ اظہار خیال کے لیے تشریف لاتے ہیں مولانا علی رضا صاحب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم صدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اظہار خیال، جب یہ نام سنا میں نے تو ہم چند دوست بیٹھے تھے، تو ظاہر استاد مکرم امین علوم بندیالوی مفتی محمد فضل الرحمن بندیالوی خیر آبادی حفظہ اللہ تعالی کے درس میں بیٹھتے ہیں، تو اس کی بدولت ایک ذہن میں آیا کہ اظہار خیال، تو خیال ہوتا ہے تصور، جبکہ بیان جب کیا جاتا ہے وہاں تو تصدیقات کی بات ہوتی ہے۔ پھر اس کی ایک تعویل ذہن میں یہ آئی کہ شاید یہ مجازن لفظ استعمال ہوا ہوگا۔ پھر دوسری تعویل یہ آئی کہ اظہار لفظ استعمال کیا، اظہار خیال، تو اظہار اگر بمعنی اذعان ہو تو مطلب تصدیق ہی بن جاتا ہے۔ بہرحال یہ تمہیدی کلمات۔ دوسرا یہ کہ امین علوم بندیالوی مفتی محمد فضل الرحمن بندیالوی خیر آبادی حفظہ اللہ تعالی، آپ جو طریقہ اسلاف کو لے کر اس دور پر فتن میں چل رہے ہیں، ایسے بہت ہی کم علماء، بہت ہی کم مشائخ ہیں کہ جو طریقہ اسلاف کو لے کر چل رہے ہیں۔ یہ طریقہ اسلاف، یہ وہ طریقہ ہے کہ جس سے بڑے بڑے مشائخ، بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے۔ وہ مشائخ کا طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ ہے قدیم درس نظامی اور مکمل درس نظامی، وہ چاہے درس نظامی خیر آبادی ہو یا درس نظامی بندیالوی ہو۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بھی جب اس ٹاپک پر جب کچھ گفتگو کبھی بات ہوئی، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ شریف میں آپ نے تقریباً 29 کتب معقولات یہ گنوائی، کیونکہ اس دور میں بعض لوگ اس بات کا بھی انکار کرتے ہیں کہ اس معقول کی حاجت نہیں ہے، صرف منقول ہی پڑھا جائے۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ابتدائی منطق کی کتاب عیسیٰ غوجی سے لے کر قاضی مبارک تک، زواہد ثلاثہ، علم حیت، علم ہندسہ، یہ مکمل بیان کرنے کے بعد آخری میں فرمایا کہ اتنی کتب تشہیز اذہان، تمارین عقول کے لیے بس ہیں۔ اب یہاں لفظ بس استعمال کیا، لفظ بس آپ کے ذہن میں رہے، لفظ بس جو ہے یہ انشاء تقلیل کا بھی احتمال رکھتا ہے، انشاء تکثیر کا بھی احتمال رکھتا ہے۔ برتقدیر اول اگر لیں تو مطلب ہوگا کہ بس تھوڑی سی کتب ہیں، اور اگر برتقدیر ثانی لیں کہ انشاء تکثیر کے لیے تو مطلب یہ ہوگا کہ اتنی کتب کافی ہیں۔ ایک اور مقام پر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ دیابنا نے کچھ ملا جلال میر زاہد کی عبارت سے طلاق کا کوئی مسئلہ ثابت کیا، تو اعلیٰ حضرت نے بڑے سختی سے الفاظ استعمال فرمایا کہ یہ ملا جلال کی عبارت انہوں نے دیوبند کے مدرسے میں صرف اس کا ترجمہ پڑھا ہو۔ تو جب یہ بات ہم نے پڑھی تو ہم نے سوچا کہ انہوں نے تو چلو ترجمہ بھی پڑھا، مگر ہمارے جو مدارس ہیں، ہمارے جو طلباء ہیں، انہوں نے ملا جلال کا تو بسا اوقات نام بھی نہیں سنا ہوتا، تو ان کے لیے کیا ہوگا؟ اسی طریقے سے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے جب پوچھا گیا کہ اس فلسفے کا کیا فائدہ پڑھنے کا، تو آپ نے فرمایا کہ اس سے رد فلسفہ اور جو منکرین ہیں، جو فلسفے کی مدد سے ہمارے اسلامی عقائد کو باطل کرتے ہیں، ان کے رد سے مدد ملے گی ہمیں۔ اگر ہم فلسفہ پڑھیں گے تو ان کا رد کر پائیں گے، بغیر رد کے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اور اسی طریقے سے استاد مکرم مفتی محمد فضل الرحمن بندیالوی خیر آبادی حفظہ اللہ تعالیٰ کا کے ملفوظات میں بھی آتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے جو دین کی ترقی ہوئی ہے ماضی میں ہوئی ہے، اور ہم ماضی میں دین کی ترقی کے محتاج ہیں، لہٰذا ہمارا جو ماضی گزرا ہے وہ ترقی والا گزرا ہے، اور ہم جدت پسند لوگوں کو یہ پیغام دیتے ہیں استاد مکرم کا کہ دین کی جو سر بلندی ہوئی ہے وہ ماضی میں ہوئی ہے، اور ہم ماضی میں اس کے محتاج ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی لوگ بات تو بہت کرتے ہیں، استاد مولانا مفتی ماہر ریاضیات و عقلیات مفتی وارث بندیالوی خیر آبادی رضوی حفظہ اللہ تعالیٰ نے بھی دوران درس یہ بات فرمائی کہ ہم اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے عقیدت رکھتے ہیں، چرچا کرتے ہیں، مگر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے ہماری جو عقیدت ہے، اگر ہم سے کوئی پوچھ لے کہ بھئی اعلیٰ حضرت سے عقیدت ہے، بتاؤ کتنے علوم پر مہارت تھی، تو اگر ہم تو صرف نام لیں گے، مگر کہا جائے گا کہ ان کی کتابیں کہاں ہیں، کون سا کام ہے، تو اس وقت ہمارا سر خم جھکا رہے گا۔
تو اب امام اہل سنت حفیظ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تعلیمات ہیں ان سے جو عقیدت ہے یہ اسی وقت کامل ہوگی جب ان سے عقیدت ہماری تحقیقی ہوگی، کیونکہ بعض حضرات اور لوگ یہاں پر صرف اعلیٰ حضرت سے تقلیدی عقیدت رکھتے ہیں، تحقیقی عقیدت نہیں رکھتے۔ تو اللہ پاک ہمیں علوم و فنون کی تحصیل میں گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طریقہ بزرگان دین کا جو ہے اسی کی ایک کڑی دورہ فنون ثلاثہ بھی ہے۔ اس کی جو ماشاءاللہ جو دورہ فنون ثلاثہ ہوا بہت ہی بہترین اور بہت ہی اچھا ہوا، اور کافی دور دراز سے طلباء بھی آئے، اور ماشاءاللہ کافی طلباء جو یہاں آ نہیں سکے، کیونکہ میں کراچی کا ہوں، کیونکہ کراچی کے بھی کافی دوست و احباب تھے، تو وہ یہی پوچھتے تھے کہ یہ آن لائن ہوگا یا پھر اس کے دروس ریکارڈ ہوں گے نہیں ہوں گے، تو الحمدللہ اس کے دروس بھی ریکارڈ ہوئے ہیں، اور یہ انشاءاللہ کافی طلباء پڑھ بھی رہے تھے اور پڑھیں گے بھی، اور یہ ہمارے علماء کہتے آئے ہیں کہ انشاءاللہ آئندہ خیر آبادی دور ضرور آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی جنہوں نے دورہ فنون ثلاثہ میں حصہ ملایا اور جنہوں نے دور دراز سے طلباء علماء کرام تشریف لائے، ان کی خیر خواہی کی، بالخصوص ہمارے محترم حضرت علامہ مفتی رضا صدیقی صاحب حفظہ اللہ تعالی، اللہ پاک ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے، ان کے گھر بار میں برکت عطا فرمائے، ان کے ادارے حاضہ کو مزید چار چاند لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ ماشاءاللہ اب آخر میں آپ کو مقدس اوراق کے حوالے سے آگاہ فرمائیں گے مرکزی منتظم محترم جناب محمد شفیق چشتی صاحب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بدکار گناہ گار کی کیا اوقات کہ میں علماء کرام کے سامنے لب کشائی کروں۔ یہ مرشد کریم لجپال حضور قطب الارشاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان مبارک ہے کہ آپ علماء کرام سبحان اللہ، مجھے انتہائی خوشی ہو رہی ہے، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں جو آپ کے لیے بیان کروں۔ آپ کو میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، تمام علماء کرام کو جو دور دراز علاقوں سے تشریف لائے ہیں، اور بالخصوص استاد محترم حضرت علامہ مولانا مفتی محمد رضا صدیقی چشتی، آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جو آپ نے یہ باغ سبحان اللہ لگایا، یہ سلسلہ چلایا۔ میں نہ ہی تو عالم دین ہوں، نہ ہی میں نے کوئی دنیاوی تعلیم حاصل کی ہے، محض ایک کام کرنے والا، شیشے کا کام کرنے والا بندہ ناچیز آپ کے سامنے ہوں۔ میرے پاس الفاظ نہیں کہ جو آپ کے سامنے میں پیش کر سکوں۔ میرے دل کے اندر بہت خوشی ہے، وہ بے حد خوشی ہے کہ یہ جو میں نے آپ کے سبحان اللہ چہرے دیکھے، علماء کرام کو میں نے آپ کی زیارت کی، آپ دور دراز سے تشریف لائے، اور میں آپ کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ سبحان اللہ اتنی عظیم تعلیم حاصل فرما رہے ہیں۔ اور میں آپ سے خصوصی درخواست پیش کروں گا تحفظ اوراق کے حوالے سے، جو ہمارے مرشد کریم لجپال حضور قطب الارشاد خواجہ محمد شفیع چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار نے تقریباً عرصہ 65 سال اس مقدس اوراق کے کام کو سر انجام دیا، اور ملک کے طول و عرض میں اس کو پہنچایا۔ تحفظ اوراق کے قرآن مجید فرقان حمید کے نسخہ جات جو آپ نے محفوظ فرمائے، اور بالخصوص آپ جب آپ کی اپنی جوانی میں تھے تنہا، تو آپ کو اگر کوئی تھیلا یا کپڑا نہ ملتا تو آپ سرکار اپنا قمیص مبارک اتار کے اس کو ایک تھیلا توڑا بنا کے توڑے کی شکل بنا کے اس میں قرآن پاک محفوظ فرماتے اور اس کو قبرستان میں جا کے محفوظ فرماتے۔ تو تمام علماء کرام سے میں درخواست پیش کروں گا کہ عالمی تنظیم تحفظ مقدس اوراق کا جو مشن ہے اس کو آپ جاری و ساری رکھیے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ کے پاس جو پلیٹ فارم ہوتا ہے سبحان اللہ مدارس کے اندر اور ممبر شریف جو ہے وہاں پہ آپ اس کی آواز بلند فرمائیے گا قرآن مجید فرقان حمید کے تحفظ کے لیے، اور اس کو ہر جگہ پہ تحفظ اوراق کے پیغام کو عام فرمائیے گا۔ بس میں ان الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی
آلک و صحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ عزیز علماء و طلباء اعظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بحمد اللہ عز و جل، حضور سیدی و سندی مولائی و ملجائی والدنا الاقدس خواجہ محمد شفیع لجپال قطب الارشاد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے فیضان مبارک کا یہ سلسلہ جس کے توسل سے ہم نے یہاں دورہ فنون ثلاثہ کی تقریب کا اہتمام کیا، اور عطاء الرسول حضرت علامہ مولانا سیدنا مجدد علوم اسلامیہ علامہ عطا محمد بندیالوی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا وہ جو فیض علمی، فیض درس، اس کے امین حضرت علامہ مولانا شیخ الاسلام، شیخ العلماء، رئیس المدرسین، جامع المعقول والمنقول، علامہ مفتی فضل الرحمن بندیالوی زید شرفہ اطال اللہ عمرہ الشریف، آپ کے فیض یافتہ، آپ کے سند یافتہ اور قابل فخر آپ کے تلامذہ میں سے حضرت علامہ مولانا مفتی وارث علی رضوی ادامہ اللہ فیضہ، آپ کی شفقتوں سے، آپ کی مہربانیوں سے یہ سلسلہ جاری و ساری رہا، اور آپ دوستوں کا بھی شکر گزار ہوں اور آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ آپ نے آستانہ عالیہ امام آباد شریف جامعہ مہریہ رضویہ کا انتخاب کیا اور تشریف لائے دور دراز علاقوں سے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو علم نافع عطا فرمائے۔ ایک حدیث مبارک کے بیان پر اکتفا کرتا ہوں۔ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نظر اللہ عمران سمع مقالتی فحفظها ووعاها وعداها۔ فرمایا اللہ کریم نے اس شخص کو روشن چہرے والا بنا دیا، بروز قیامت بھی وہ روشن چہرے والا ہوگا، دنیا میں بھی وہ روشن چہرے والا ہے، جس نے فرمایا ہمارے کلام کو سنا، اس کو محفوظ کیا اور اس کو برتن میں ڈالا اور پھر اس کو ادا کیا۔ یہاں دو لفظ آئے ہیں حدیث پاک میں، ایک ہے حفظ کا اور ایک ہے وعی۔ وعی کے عربی لغت میں معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو اس کے برتن میں محفوظ کرنا۔ حافظہ سے مراد یہ ہے کہ اپنے دماغ میں، اپنے عقل میں، قوت حافظہ میں اس نے اس علم کو محفوظ کیا، اور وعاہا کے معنی یہ ہیں کہ اس کو اپنے دل میں جگہ دی، کیونکہ جب تک علم کو دل میں جگہ نہ دی جائے علم نافع نہیں بنتا۔ حضور سیدنا
عاشق صادق عاشق رومی شیخ جلال الدین رومی نے بہت پیاری بات کی ہے. آپ فرماتے ہیں علم را بر دل زنی یار بود. علم کو دل میں محفوظ کر تیرا مددگار بنے گا. علم را بر تن زنی مارے بود. اگر صرف علم کا اظہار جسم تک رہا اور دل تک علم نہ پہنچا تو فرمایا پھر وہ سانپ بنے گا، تیرے لیے نقصان دہ ہوگا. ہمارے بزرگان دین نے ہمیشہ یہ نصیحت فرمائی ہے کہ اے عالم دانا کے بدی علم و غروری، نزدیک بمطلوب نہیں تو دوری. فرماتے ہیں اے بہت بڑے عالم اور سمجھدار، تو جس علم پر یہ علوم ظاہرہ اور یہ فنون ظاہرہ جو ہوتے ہیں ان کے اکتساب کے بعد نفس میں ایک گناہ تکبر پیدا ہوتا ہے، تو وہ نصیحت فرماتے ہیں یہ تکبر کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے، کیونکہ تو ابھی مقصود سے دور ہے. مقصد کب حاصل ہوگا؟ فرمایا تا دل را نہ کنی مخزن توحید، حق را نہ شناسی تو بدی کنز و قدوری. جب تک دل کو توحید کا خزانہ نہ بنا لے تب تک تو کنز و قدوری جو علوم اسلامیہ میں سے ہیں وہ پڑھ لینے سے بھی تو اپنے مقصد کو کامیاب نہیں ہوگا، حق کو نہیں پہچان سکے گا. اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کی تعظیم، قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیم اور قرآن مجید فرقان حمید کے نظام کی تنفیذ کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الکریم الامین. نماز عصر ادا فرما لیں. نماز عصر کے بعد انشاءاللہ تعالی تقسیم اسناد کا سلسلہ جاری ہوگا. اس طرح سننے والے کو بھی یہ الفاظ سننے کی وجہ سے برکت ملے گی. تو بچہ جو ہے وہ مولانا کا نام پکارے گا، وہ مولانا صاحب تشریف لائیں گے استاد صاحب قبلہ کے پاس. استاد صاحب قبلہ یہاں تشریف فرما ہوں گے. 2 میزوں کے درمیان فاصلہ رکھیں. تھوڑے نال بیٹھیں گے نا پرلے تسی تے بیٹھے صحیح. حامد صاحب تسی آؤ اتنے بیٹھو گے. اچھا تو استاد صاحب قبلہ جو ہے نا انشاءاللہ تعالیٰ پھر اپنے دست شفقت سے وہ عنایت فرمائیں گے. اس میں ہم نے ادارے کی طرف سے اس مرتبہ اتنا وسیع انتظام تو نہ ہو سکا، مگر ہم نے کچھ مالیت کی کتب جو ہے وہ علماء کرام کو تحفتاً پیش کرنی ہے جامعہ مہریہ رضویہ ادارے کی جانب سے. اور اس میں بے حد شکر گزار ہوں حضرت علامہ مولانا مفتی غلام حسن قادری صاحب تصنیفات کثیرہ. آپ کی ایک مشہور تصنیف ہے شرح کلام رضا. آپ کے صاحبزادہ ہیں صاحبزادہ حافظ رضا الحسن قادری صاحب. اللہ تبارک و تعالی ان کو برکتوں سے نوازے. ان کا مکتبہ ہے دارالاسلام کے نام سے. اشاعت کے حوالے سے بہت متحرک ہیں اور بہت پرعزم ہیں. ایسے لوگ مسلک اہل سنت میں بہت کم یاب ہوتے ہیں اور یہ نایاب ہیروں کی طرح ہوتے ہیں. استاد صاحب قبلہ تشریف لائے ہیں، ذرا کھڑے ہو کر استقبال کیجیے. اللہ اکبر یا رسول اللہ. چلو ٹھیک ہے ایسے کر لیں. سبحان اللہ، زندہ آباد، پائندہ آباد. اس طرف سے لے الامین. اب تقسیم اسناد کا سلسلہ شروع ہوتا ہے.
تو استاد صاحب قبلہ سب سے پہلے شفقت فرماتے ہیں، مجھ فقیر کو سند عطا فرماتے ہیں. جی فقیر محمد رضا کو سند عطا فرماتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے صاحبزادہ مفتی محمد رضا صدیقی چشتی مدظلہ العالی. دوسرے نمبر پر ہیں صاحبزادہ محمود امام حسینی سرکار. تیسرے نمبر پر آتے ہیں صاحبزادہ حامد رضا صدیقی صاحب. مہتاب علی بن محمد علی صاحب. مفتی مہتاب علی بن محمد علی صاحب یہ ہمارے ادارہ حاضہ کے مدرس ہیں. فیض الحق بن خلیل الرحمن، محمد نوح بن خلیل الرحمن، عدنان رضا بن چودھری رمضان، ثاقب نور بن نور حسن، آصف اللہ بن عاشق حسین، کاشف اتاری بن لیاقت علی، محمد فہیم بن عزیز اتاری، مہران ارشاد بن ارشاد. تشریف لاتے جائیں، جلد از جلد اپنی سندیں لیتے جائیں. مہران ارشاد بن ارشاد، محمد علی بن خضر حیات، حمزہ علی بن شیر بہادر، محمد رضا محی الدین بن یونس، حمزہ علی بن شیر بہادر، مرتضیٰ علی بن حسین، حسان رضا بن اللہ بخش، محمد مرتضیٰ بن محمد رمضان، محمد الیاس قادری بن غلام محمد، عبد الباسط بن اللہ دتا کراچی سے، شفقت اللہ بن فیض اللہ، عمیر رضا بن مظہر عباس. معظم حسین بن محمد رمضان، محمد طیب بن عبد الغفور، محمد اسد رضا بن محمد احمد، عبد الرحمن حسامی بن مشتاق احمد، محمد امجد نعیم بن حافظ فیض اللہ، حسنین رضا بن غلام یاسین، محمد گلستان بن مہران، محمد شریف بن رضا محمد، مزمل حسین بن حاجی حسین، محمد مبین رضا بن غلام سرور، محمد اویس بن حنیف، عزیز الرحمن بن حمید اللہ، عبد الرؤف بن غوث، علی حسن بن غلام مصطفیٰ،
علی حسن بن غلام مصطفیٰ، زین العابدین بن محمد بوٹا، محمد بلال رضا بن اللہ دتا، محمد اسامہ بن منظور حسین، محمد احمد رضا بن محمد جہانگیر، علی رضا اتاری بن غلام مصطفیٰ، جاوید احمد بن امام بخش، علی رضا بن اصغر علی، علی عمران بن طارق محمود، صدیق احمد بن حکیم اکرام اللہ، محمد ایوب بن غلام سرور، عدیل سلیم بن سلیم، محمد عزیز بن حافظ محمد اسماعیل، محمد ثناء اللہ بن قاری عبد الغفور، محمد امین اللہ بن عبد الستار، آصف نواز بن کامل نواز، محمد بلال رضا بن محمد منشا، محمد عدنان بن محمد علی، محمد ثاقب رضا بن فلک شیر، منیر احمد بن بشیر احمد، رمضان رضا بن اصغر علی، محمد عرفان بن عبد الحمید، اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وخدمة دينك والجهاد في سبيلك. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وخدمة دينك والجهاد في سبيلك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولجميع المسلمين والمسلمات. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. استاد صاحب قبلہ کے اسباق مفتی وارث علی رضوی آفیشیل لکھیں گے تو سارے آ جائیں گے، وہ پیج آ جائے گا آپ کا یوٹیوب پہ بھی اور فیس بک پہ. یہ جتنا بھی رنگ نور آپ دیکھ رہے ہیں یہ میرے والد الاقدس حضور قطب الارشاد رحمۃ اللہ علیہ کا فیضان ہے، لہٰذا شکران نعمت کے طور پر دربار شریف پر حاضری دیتے ہیں، سلام عرض کر کے پھر افطاری کرتے ہیں انشاءاللہ الرحمن.